السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں عبادت کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ خوش نصیب ہیں جو عبادت کرتے ہیں بحیثیت عبادت، کچھ وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن بطور عادت، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت کے لیے آتے ہیں بامر مجبوری یا دباؤ کی شکل کے اندر، بوجھ محسوس کرتے ہوئے۔ بہرحال وہ لوگ جو عبادت کو بوجھ محسوس کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دعوت آتی ہے، وہ وقت گزاری کا انتظار کرتے ہیں، جتنا وقت نکل جائے سو نکل جائے، معمولی سا وقت رہ جائے، فارمیلٹی کے طور پر میں وہ وقت وہاں گزار کر کے اپنا نام ان لوگوں کے اندر لکھوا لوں جو عبادت کرنے والے ہیں۔
پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہی اپنی اس مزعومہ عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا تھے، پریشانی میں مبتلا تھے، اذیت میں مبتلا تھے، گرم پتھر کے اوپر یا کسی کوئلے کے اوپر بیٹھے فوراً نکلنے کی کوشش کرنی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں آتے ہیں عبادت کے لیے ہی آتے ہیں، لیکن ان کی عبادت بھی وہ عبادت نہیں ہوتی، بلکہ چونکہ ریہرسل ہو چکی ہے، بچپن سے وہ سیکھ چکے ہیں کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدے میں جانا ہے، کیسے اس نے تشہد میں بیٹھنا ہے۔ یہ اٹھک بیٹھک کی ایک عادت ان کی استوار ہو چکی ہے، اسی عادت کے مطابق وہ آ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحے کھڑے ہونے کے بعد رکوع، رکوع سے بعد سجود، سجود کے بعد بیٹھے، پھر اس کے بعد جب جو ہی سلام پھیری، اب ایک عادت اور ہو چکی ہے۔ وہ کیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بعد کے اندر کچھ اذکار بھی کر رہے ہیں، اذکار بھی اسی عادت کے مطابق وہ روٹین چلتی ہے، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں، بہت بڑا ہم نے مار کا سر کر لیا ہے، بہت بڑی خوبی اپنی جھولی کے اندر ڈال لی ہے۔ آئیے ان دو قسم کے لوگوں کے لیے ان لوگوں کی عبادت جنہیں سلف کہا جاتا ہے، صالحین کہا جاتا ہے، جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، ان کی عبادت کیسی تھی؟ وہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ ہماری یہ عبادت جو بحیثیت عادت ہے یا بحیثیت مجبوری ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، بڑے مشہور جو سخی تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے، فرماتے ہیں میں نے جب سے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جس وقت سے میں مسلمان ہوا ہوں، اس وقت سے آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بلاوا آیا ہو اور میں اس وقت بے وضو ہوا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اذان ہوئی تو پھر میں نے وضو کر لیا، یا جماعت کھڑی ہوئی تو میں نے وضو بنا کے مسجد کے اندر آ گیا یا نماز کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایک ایسا موقع نہیں کہ ادھر سے اذان ہوئی ہو میرا وضو پہلے سے نہ ہو۔ وضو بھی میرے بھائیوں ایک عبادت ہے۔ ہم وضو کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ توجہ ہماری کہیں اور ہوتی ہے، وہی عادت کے مطابق ہم اپنے اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہم کون سی عبادت سر انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ لوگوں، دنیا کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں کہ جو اپنے وضو کی محافظت کرتا ہو ما سوائے اس شخص کے کہ جو صاحب ایمان ہے۔ مومن آدمی کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ وضو کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے
ممکن ہے ابھی وقت ہو جائے، میں اپنے کام کے اندر مصروف ہو جاؤں تو اللہ کا بلاوا آ جائے، مجھے اذان کی آواز آ جائے، کہیں میں لیٹ نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے کام کاج کے اندر بھی جس وقت مصروف ہوتا ہے تو باوضو ہوتا ہے۔ ان کی عبادت کے اندر انہماک جو تھا، جو ان کی عبادت بحیثیت عبادت تھی، بحیثیت عادت نہیں تھی۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ کر سکتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع ایک مشہور لڑائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شریک تھے۔ جب اس سے واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر ایک جگہ رات پڑی اور پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو آج رات پہرے داری کرے گا حفاظتی تدابیر کے تحت؟ فلاں پہاڑ ہے سامنے، اس کے اوپر جا کے وہ خیال رکھے کہ کہیں کوئی دشمن ہمارے اوپر رات کو شبخون نہ مارے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی، ایک مہاجر ہیں جنہوں نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی تھی، دوسرے انصار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ ایک کا نام عمار ہے اور دوسرے کا نام عباد ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں کہنے لگے جی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ ذمہ داری ہمیں عطا فرمائیے، ہم یہ پوری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤ۔ دوسری طرف چونکہ وہ مشرکین تھے، کافر تھے، دشمنان اسلام تھے، کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اب یہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں پہنچ گئے، آپس میں مشاورت کرتے ہیں، وقت ابھی کافی سارا ہے، رات لمبی ہے، کیوں نہ ہم آپس میں یہ تقسیم کر لیں کہ کچھ رات تم جو ہے نا وہ پہرے داری کرنا، پہرا دینا، اور کچھ رات کا حصہ میں پہرا دیتا ہوں، اس طرح دونوں آرام بھی کر لیں گے اور پہرا بھی ہمارا ہو جائے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، ایک ساتھی کی باری آ گئی پہلے، دوسرا ساتھی وہیں لیٹ گیا، سو گیا۔ اب یہ شخص کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، بیٹھا تھا۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں ایسے فالتو بیٹھا رہوں گا، یہ وقت ہے میں اللہ کی عبادت ہی کر لوں۔ چنانچہ یہ شخص نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ نفل پڑھنے اس نے شروع کر دیے، نظر تو ظاہر ہے ادھر ادھر جانی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی دوران ایک تیر آیا اور تیر اس کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا۔ نماز کے اندر منہمک ہے، تیر کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ دوسرا تیر آیا، وہ بھی اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ تیسرا تیر آیا، وہ بھی اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ اب جب تیر زیادہ لگے، اس شخص نے اپنی نماز کو ختم کیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو بیدار کیا، اٹھو۔ اس کا ساتھی اٹھا تو اس کی حالت دیکھ کر کے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ خون نکل رہا ہے، تیر لگے ہوئے، کیا ہوا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بیدار کیا؟ مجھے اٹھا دیتا فوراً۔ یہ ساتھی کہنے لگا، بات اصل میں یہ تھی کہ میں ایک سورت شروع کر بیٹھا تھا، میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں وہ سورت درمیان میں چھوڑ دوں اور عبادت اپنی ختم کر دوں، میں اللہ کے حضور وہ سورت مکمل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے
کہ جو عبادت کے اندر اس طرح انہماک رکھتے تھے، اتنی دل جمی کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ ان کی وہ عبادت تھی، عادت نہیں تھی، وہ بوجھ محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری عادت کیا ہے؟ کسی ساتھی کو کہیں آؤ یار مسجد میں چلیں نماز پڑھنے کے لیے، سب سے پہلا عذر وہ یہ پیش کر میرے کپڑے ٹھیک نہیں، گندے نے کپڑے۔ عجیب قسم کا عذر ہے جی۔ کسی شخص کو کہا جائے آؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اچھا یار میری مصروفیت بڑی ہے، میں وقت کڈ کے تے آ جا گا۔ یہ ہمارے عذر ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اور ان لوگوں کی حالت کیا تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر، اپنی اس مسجد مدینہ جو ہے اس کے اندر تشریف لائے، رات کے وقت دیکھا ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا یہ رسی کیوں، کس نے باندھی ہے؟ کہنے لگے جی یہ زینب کی رسی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتی ہے، جب وہ عبادت کرتے ہوئے تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس کرتی ہے یا اسے نیند کا غلبہ آتا ہے تو وہ اس رسی کو پکڑ لیتی ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور نیند کو دور کرتی ہے، اپنی سستی کو دور کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلوہ، اس کو کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ۔ اور لوگو یہ اللہ کی عبادت جو تم کرتے ہو، یہ اللہ کی عبادت دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اچھے نشاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حشاش بشاش طبیعت ہو تو اس کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ بیان کیا اور اس کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کوئی شخص تم میں سے اس حالت کے اندر نماز نہ پڑھے، عبادت نہ کرے کہ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَانِ، کہ اس کو بول و براز جو ہے نا وہ پریشان کر رہے ہو، کسی کو پخانہ آ رہا ہو یا پیشاب آ رہا ہو، اسی حالت کے اندر وہ نماز کے اندر شامل ہو جائے گا تو وہ توجہ اس کی طرف نہیں ہوگی، وہ پریشان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت فارمیلٹی نہیں ہے۔ یہ انسان جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں جب کھانا چن دیا جائے، سامنے آ جائے، تو پھر اپنے پیٹ کی جو اشتہا ہے، جو خواہش ہے، اس کو پہلے پورا کر لو، کہ کہیں کھانے کی فکر کے اندر مبتلا ہو کر کے تم نماز کے اندر لگ جاؤ گے تو تمہارا دماغ، تمہاری سوچ اور فکر اس کھانے کی طرف ہوگی، تم کما حقہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ آپ اندازہ کریں وہ لوگ تو ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے اپنی عبادت کے اندر میانہ روی اختیار کرو، عبادت تھوڑی کم کیا کرو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا کون ہے بی بی؟ کہنے لگے جی یہ فلاں عورت ہے، یہ ایسی نیک عورت ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں اخیر ہے، تذکر من صلاتها وصیامها، یہ روزے بہت زیادہ رکھتی ہے، بڑی نماز پڑھتی ہے، خوب نماز پڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں او بس کرو، رہنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما تطیقون، اتنا عمل کیا کرو جتنی تمہارے پاس ہمت اور طاقت ہے۔ فواللہ ما یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ تمہیں ثواب دینے سے اکتاہٹ کے اندر نہیں آئے گے، تم عبادت کے اندر اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ۔
وہ لوگ کیسے تھے؟ آپ اندازہ کریں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر رکھا تھا۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی روٹین اور اپنی عادت کیا بنائے بیٹھے ہیں؟ ہم نے رات کے اندر گھر کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ٹی وی کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر اس سے ہٹ کر موبائل کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ساری رات ہم موبائل دیکھتے رہے، حتیٰ کہ صبح روزہ رکھ کر کے ہماری عادت یہ ہو چکی ہے جی وقت گزاری تو کرنی ہے، یہ ہم نے اس لیے دھیانے لگے ہیں جی روزہ نہ ساڈا جڑنو لگے۔ عجیب قسم کی ہماری عادت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک حصے کے اندر خود قیام کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک حصے کے اندر اپنی بیوی کو بیدار کر دیتے، اس حصے کے اندر وہ بیوی اللہ کی عبادت کرتی، اور ایک حصے کے اندر اپنے بیٹے یا غلام کو بیدار کر دیتے، وہ تیسرے حصے کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ سب سے بڑا یہ کہ پوری رات اللہ کی رحمت ان کے گھر آتی رہتی، نہ سارے سوتے تھے، نہ سارے بیک وقت ایک وقت کے اندر عبادت کر کے معاملہ ختم کر دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی کیفیت کیسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کثرت عبادت کی شکایتیں آیا کرتی تھی۔ آج ہماری عبادت کا تو تصور ہی نہیں ہے، کام 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 بس کام۔ آج ہم نے کبھی غور کیا ہے ہمارے کتنے افراد ہیں کام کرنے کے باوجود وہ کلاشی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اپنی اپنی مصیبتیں جب بھی کسی کو پوچھے تو وہ یہی کہتا ہے کی کریے جی پوری نہیں پہندی۔ حالات بڑے دگرگوں ہیں، کلاشی ختم نہیں ہوتی، فقر و فاقہ جاتا ہی نہیں ہے، ادھار کے نیچے آ چکا ہوں، میں نے تو فلانے کے بھی دینے ہیں، فلانے کے بھی دینے ہیں، کیا کروں جی مجبوری، دن کی کام کرتا ہوں رات کو بھی کام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر یہ حالت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ جب تم میری عبادت کرو گے، عادت اور بوجھ نہیں، میری عبادت کرو گے تو سب سے پہلا فائدہ تجھے پتہ ہے کیا حاصل ہوگا؟ اسد فقرک، یہ جو تو مارا مارا پھرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا رونا روتا ہے، میری پوری نہیں پڑتی، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، کاروبار کے اندر لاس ہوتا ہے، میں تیری ہر قسم کی ضرورت کو میں خود پورا کروں گا۔ وَأَمْلَأَ صَدْرَكَ غِنَا، اور یاد رکھنا تیری ساری کی ساری ضروریات پورا ہونے کے بعد تیرے سینے کے اندر تبنگری اور مالداری آ جائے گی، تیرا سینہ تیرا دل غنی ہو جائے گا، تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا، لیکن شرط یہ ہے تو میری عبادت کے لیے وقت تو نکال کے دیکھ۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، لم اسد فقرک، یاد رکھنا میں تیری کلاشی کو، تیری حاجت کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور آج یہی وجہ ہے ہم ڈھیروں اسباب تلاش کرتے ہیں لیکن اصل سبب کی طرف ہم غور نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ میں تیری وہ کلاشی اور تیری حاجت پوری نہیں ہونے دوں گا۔ وَأَمْلَا يَدَكَ شُغْلًا، اور میں تیرے ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا۔ یہی حالت ہے نا، مزدور
مزدور آدمی بھی مزدوری پوری کرنے کے بعد اوور ٹائم لگاتا ہے، دفتر کے اندر جو ملازم ہے وہ بھی اوور ٹائم لگاتا ہے، افسر بھی اوور ٹائم لگانے کے اوپر مجبور ہے، لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت کی بات کو ہم نے سمجھے ہی نہیں۔ جو عبادت کا طریقہ تھا وہ عبادت کا طریقہ ہم نے اپنایا ہی نہیں، ہم نے بشریت عبادت کی ہی نہیں۔ جبکہ وہ لوگ کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن عاص آئے رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے کی شکایت لے کر آ کے کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے عبداللہ کی شادی کی، اس کو اچھی نیک صالح بیوی لا کے دی ہے، میں کبھی کبھی اس سے حال احوال پوچھتا ہوں، تو میں اس کے پاس گیا ہوں، اس سے میں نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا صورتحال ہے، بیٹے کے متعلق بتاؤ، تو وہ کہنے لگی آپ کا بیٹا بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، صالح آدمی ہے، ساری رات وہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور ہر روز وہ روزہ ہی رکھتا ہے، ہمیں کبھی پوچھتے ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں ان کی عبادت کی حالت کیا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، عبداللہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو رات بھر جو ہے نا وہ نفلوں کے اندر قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور دن کو تو روزہ رکھتا ہے، کیا ایسی بات ہے؟ کہنے لگا جی حضرت بالکل ایسی بات ہے۔ فرمایا ایسے نہ کیا کرو، ان لزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولجسدک علیک حقا، اور یاد رکھ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، ہر ایک کا حق تم نے دینا ہے لازمی طور پر۔ اگر تم اسی ڈگر کے اوپر چلتے رہے تو نافحت نفسوں کا تیرا نفس بڑا کمزور ہو جائے گا۔ جب انسان اس طرح مسلسل کرتا رہتا ہے تو جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور غارت عینک تیری آنکھیں اندر کو دھنس جائیں گی، تو یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے میں کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ ایک مہینے کے اندر ایک قرآن اس طرح نماز کے اندر ختم کر لیا کرو۔ مجھے بڑی ہمت ہے جی زیادہ، آخر کار وہ اور کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے رہے، آخر کار آپ نے فرمایا 3 راتوں کے اندر تم پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ نہیں تم کر سکتے۔ روزے کے متعلق فرمایا مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرو، کہنے لگے جی مجھے زیادہ طاقت ہے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ یہ کون سے روزے ہیں؟ یہ روزے نفلی روزے ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ فرضی روزے نہیں ہیں۔ ہمارے فرضی روزوں کے اندر بھی بڑی عجیب صورتحال ہے۔ کئی سیانے لوگ پہلے دن کا روزہ رکھ لیا، پھر آخر میں جا کے ایک روزہ رکھ لیا، درمیان کے اندر سمجھ لیا ہم نے ہر رمضان پورے کا پورا روزے کی حالت میں گزار دیا ہے۔ انا للہ و انا۔ کئی اس سے زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جمعے والا دن بڑا مبارک دن ہے اور جمعے والے دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ یہ کیسی عجیب، جمعے کے جمعے روزہ رکھ لیا، باقی سارے کھا لیے۔ اور کئی ایسے بیچارے والدین بھی اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہیں، جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، دوپہر کو ان کو کھانا مجبوراً پکا کے دینا پڑتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری عادتیں دیکھیں کس قسم کی ہیں اور ان سلف صالحین کی عبادتیں دیکھیں۔ یہ تو بڑے لوگ تھے۔ آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، ساتھی مسئلہ مسائل پوچھتے رہے، جب فارغ ہو کر کے جانے لگے سب ساتھی چلے گئے، ایک کونے کے اندر بیٹھے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، عمر کتنی ہے؟ 10 سال کی، صرف 10 سال کی عمر کا بچہ ایک کونے کے اندر بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس کے پاس پہنچے، اس کو اٹھایا، بیٹا آؤ میرے ساتھ چلو گے؟
اس بیٹے کا ارادہ اور نیت بھی یہی تھی کہ آج میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا۔ اب 10 سال کی عمر کا بچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے اپنے ساتھ چلے گئے۔ اس دن آپ کی باری ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھی، اور یہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کی خالہ تھی، بچہ بانجا تھا ان کا۔ اس بچے کی سوچ دیکھے کیا تھی، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، سوچ کیا تھی۔ دن کو تو میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھتا رہتا ہوں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے، کس طرح آپ ساتھیوں سے ملتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں۔ رات کی مجھے خبر نہیں کہ آپ رات کیسے گزارتے ہیں۔ آج میں ہو نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بھی بچے ہیں، بچے تو بچے، بڑے اس بات کی تمنا نہیں۔ ہاں، بڑوں کی تمنا، بوڑھوں کی تمنا ٹچ موبائل ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، جس کے اندر فنکشن زیادہ ہوں، یہ ہے۔ کاروبار اچھا ہونا چاہیے، گاڑی نئے ماڈل کی ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں کام ہونا چاہیے، فلاں کام ہونا چاہیے۔ دنیا جہاں کی ہر چیز وہ ہمیں پتہ ہے، اگر ہماری محبت نہیں ہے تو دین سیکھنے کی محبت نہیں ہے۔ اب یہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل گیا۔ اب وہ واقعہ بیان کرتا ہے، آپ کی رات گزارنے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ ایک چٹائی بچھائی گئی، جو لمبا رخ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ میری خالہ وہاں کچھ دیر بیٹھے، باتیں کی، پھر اس کے بعد لیٹ گئے، سو گئے۔ میں اس کے دوسرے چوڑے رخ جو ہے نا وہ سو گیا۔ سوئے نہیں ہیں، ساری رات بیدار رہے ہیں، لیٹے رہے ہیں۔ کب نبی کریم سے اسی فکر کے اندر نیند نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں اور اپنا کوئی عبادت والا عمل کریں، مجھے خبر ہی نہ ملے، مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بیان کرتا ہے، اٹھے، سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں سے نیند کو دور کیا، آنکھیں ملی، بیٹھے بیٹھے پھر آپ نے آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے، باہر گئے، واش روم، قضائے حاجت، پیشاب وغیرہ کیا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرانا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس کو اتارا، اس میں سے وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز جو ہے نا وہ شروع کر دی۔ یہ بچہ کہتا ہے میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، میں نے بھی ایسے ہی عمل کیا۔ پہلے 10 آیتیں پڑھی، پھر واش روم گیا، پھر وضو کیا۔ وضو بنانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے، میں آپ کی بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ جو ہی میں بائیں جانب آ کے کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے اس کان کو پکڑا، اس کو مروڑا، مروڑنے کے بعد پیچھے سے مجھے اپنی دائیں جانب کر دیا۔ صلی رکعتین 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 رکعتین۔ آپ نے اس رات 13 رکعتیں پڑھی، 10 رکعتیں اور 3 وتر آپ نے پڑھے۔ آپ اندازہ کریں میری بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کی عمر ہے، اس کی فکر کیا ہے کہ عبادت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھوں اور میں اپنی عبادت بھی اسی کے مطابق ڈالوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بیٹا جس کو عبداللہ کہا جاتا ہے، یہ عباس کے بیٹے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کے اخلاص کے اندر اتنی برکت ڈالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم، قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ اللہم علمہ التاویل، اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور حالت یہ تھی جب بڑے ہو گئے تو ان کا لقب پڑا حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ لوگوں کا تانتا بجا ہوا ہوتا تھا۔ ایک جانب قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ انتظار کے اندر بیٹھے ہوتے ہماری کب باری آئے گی، ایک جانب حدیث پڑھنے والے لوگ وہ انتظار کر رہے ہوتے، ایک طرف عرب کی لغت کو سیکھنے والے لوگ وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہم اگر اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کریں کہ جو ہم بطور بوجھ کے عبادت کرتے ہیں یا جو ہم بطور عادت کے عبادت کرتے ہیں اس کو بحیثیت عبادت ہم سمجھیں کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اس قد کے اندر، ہماری اس طبیعت کے اندر بھی اس عبادت کا اثر ہوگا۔ اور وہ ہوگا کیسے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت جو کرنا چاہتے ہیں اس کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کا معنی پڑھیں، سیکھیں۔ نماز اس کا مکمل ترجمہ جب آپ ترجمے کے ساتھ قیام کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ رکوع کے اندر جائیں گے تو اس رب تعالیٰ کی کبریائی کی آپ جب شہادت دیں گے پھر آپ کے دل کے اندر اس بات کا احساس آئے گا کہ میں واقعتاً ان تعبد اللہ کأنک ترا، اے انسان تو ایسے عبادت کر جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیسے؟ یہاں کوئی مزدور کام کرے اور مالک اس کا سامنے مزدوری کروانے والا سامنے ہو تو وہ کتنے ٹھیک ٹھاک مزدوری کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر فالتو وقت ضائع نہیں کرتا، روٹین کے مطابق۔ تو یہ عبادت کا طریقہ ہے۔ اگر کم از کم یہ نہیں تو تیرے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تیری ذہنی پوزیشن کو وہ دیکھ رہا ہے، تیرے قلبی خیالات کو وہ جانتا ہے، تیرے قلبی خیالات کس قسم کے ہیں، کیا تم اس عبادت کو عبادت کے طور پر کر رہے ہو یا بوجھ سمجھ کے اپنے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔